سنگل کورس کریکولم، یکساں نظام تعلیم۔ ناظرین، ایک وقت سے لوگ مطالبہ کرتے تھے، لوگ آواز بلند کرتے تھے کہ اس ملک میں یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، مگر جب آ گیا تو کیا ہوا؟ چیخی نکل گئی، ہوا نکل گئی۔ آج میں ان لوگوں کا صحیح طریقے سے پوسٹ مارٹم کروں گا جنہوں نے کہا تھا کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، اور آج وہ نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس ویڈیو کلپ کے بعد آ کے بات کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں ہوں فائد گل عثمان خیل۔ ایک صدا ہم سنا کرتے تھے ایک عرصہ دراز سے، اور ایک آواز ہمارے کانوں کے پردے کو ٹچ کیا کرتی تھی۔ وہ آواز کیا تھی، وہ صدا کیا تھی، اس ملک میں پاکستان کی دھرتی پہ یکساں نظام تعلیم، جس کے لیے ہر سیاسی پارٹی نے آواز بلند کی تھی اور کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، کیونکہ امیر کا بچہ اچھی اسکول میں، اچھی انسٹیٹیوشن میں پڑھتا ہے، غریب کا بچہ بیکار انسٹیٹیوشن میں پڑھتا ہے۔ اس لیے امیر کا بچہ آگے جاتا ہے، اسے پاکستان کا مستقبل اس کے سپرد کیا جاتا ہے، اور غریب ہی رہ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ ٹیچر، نرس یا کمپاؤنڈر بن جاتا ہے۔ تو آج جب عمران خان نے اس پاکستانی قوم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا، جب اس نے یکساں نظام تعلیم کو متعارف کروایا، اس کی منظوری دے دی، تو ان لوگوں کی اب چیخیں نکل رہی ہے۔ کیوں؟ یہ ویڈیو کلپ میں آپ نے دیکھا، اس میں مرد کرسی پہ بیٹھا ہے، عورت زمین پہ بیٹھی ہے، قالین پہ۔ یہ ان کے گھر کا ماحول ہے۔ اس پہ تنقید ہونے لگی کہ مرد کو کرسی پہ بیٹھایا گیا ہے اور عورت قالین پہ نیچے بیٹھی ہے، لیکن ایک دوسری جگہ یہ انہیں نظر نہیں آتا کہ مرد نیچے بیٹھا ہے اور اس کی بچی اوپر بیٹھی ہے۔ اوپر بیٹی، نیچے بیٹی، یہ گھر کا ماحول ہے، گھر میں اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہم بھی نیچے بیٹھتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں اوپر بیٹھتے ہیں، کبھی وہ نیچے بیٹھتے ہیں، ہم اوپر بیٹھتے ہیں، مگر یہ ان لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات پہ بات کروں، یہ لوگ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کو نیچے آپ نے کیوں دکھایا ہے، اس لیے کہ عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ان سے مجھے پوچھنا ہے، کون سے حقوق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا مذہب اسلام ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہم ایک نبی کو ماننے والے ہیں۔ میرے مذہب نے، آپ کے مذہب میں، ہم سب کے مذہب نے عورت کو جو مقام دیا ہے، ماں کی روپ میں، بیوی کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی روپ میں، اس طرح دنیا میں کسی بھی مذہب نے نہیں دیا۔ تو پھر آپ کون سے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ میرا جسم، میری مرضی کی بات کر رہے ہیں، بے حیائی پلانے کی بات کر رہے ہیں، میرے ملک کو بدنام کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے ناظرین، اصل بات کچھ اور ہے۔ یہ سیاسی لوگ آپ سے ووٹ لیتے ہیں۔ میں کسی ایک پارٹی کا ذکر نہیں کر رہا، اللہ کی قسم میرا تعلق پی ٹی آئی سے بھی نہیں ہے، لیکن جو اچھا کرے تعریف کریں گے، جو برا کرے مخالفت کریں گے، اور ضرور کریں گے جب تک دم میں دم ہے۔ ناظرین، یہ لوگ کیوں چیختے ہیں، الزامات کیوں لگاتے ہیں، عورت کے حقوق کی بات کیوں آج یاد آ گئی انہیں عورت سے کوئی سروکار نہیں۔ ان کا مقصد ہے غریب 22 کروڑ عوام کو غلام رکھنا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھنا۔ کسی غریب کا بچہ آگے نہ جائے، صحیح انسٹیٹیوشن میں، اعلیٰ انسٹیٹیوشن میں تعلیم حاصل نہ کرے، اور وہ ہمارا غلام ہی رہے۔ ان کے بچے، ان کے لاڈلے جو عیاش ہوتے ہیں، اس ملک کا پیسہ لوٹتے ہیں، اس لوٹے ہوئے پیسے پہ اچھی انسٹیٹیوشنز میں تعلیم حاصل کر کے اس ملک پہ حکومت کرتے ہیں، تو انہیں یہ گوارا نہیں
نہیں ہے کہ یکساں نظام تعلیم ہو، غریب اور امیر ایک ہی انسٹیٹیوشن میں پڑھے، ایک ہی نصاب ہو، اور کل غریب بھی اقتدار میں آئے، غریب بھی اسٹیبلشمنٹ میں آئے، غریب بھی بیوروکریسی میں آئے، یہ ان سے ہضم ہی نہیں ہوتا، ان کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ سیاسی لوگ سارے فراڈیے ہیں، فراڈیے ہیں۔ یہ جو سٹیج پہ بولتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے، اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، منہ پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، ان کا ڈیمانڈ تھا، میں پروو کروں گا ہر پارٹی پہ کہ ہر پارٹی نے یہ کہا تھا کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے۔ جب آج عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے یکساں نظام تعلیم متعارف کروائے، اس کی منظوری دے دی، تو ان کے ٹائروں سے ہوا کیوں نکل رہی ہے؟ کیوں نکل رہی ہے؟ مجھے بتا دینا۔ آج تو اس نے غریب کی دل کی تمنا پوری کی ہے، آج تو اس نے غریب کا سن لیا ہے، آج تو اس نے غریب کو امیر کے ساتھ لا کے سب میں برابر کھڑا کر دیا ہے۔ تو آپ کے پیٹ میں مروڑ آ گیا، آپ بکتے رہیں، چیختے رہے، انشاءاللہ وہی ہوگا جو موجودہ حکومت، جو حاکم وقت ہے، جو وہ چاہیں گے، اور ہم اس حکومت کے بے حد شکر گزار ہیں اور ان کے ساتھ ہیں کہ وہ یکساں نظام تعلیم کو اس ملک میں متعارف کر رہے ہیں۔ اگر میں اس پہ یہ کہوں کہ عمران خان زندہ باد، تو میری لاکھ کوئی اختلاف مجھ سے رکھے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کمنٹ میں گالیاں دے، جو بھی دے، مگر عمران خان زندہ باد، تم زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ناظرین دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان اور پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیشہ پائندہ باد۔ والسلام فی امان اللہ۔